نہیں لالا، ہم اسے یہیں قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں میں نے کہا ہے۔ ہمیں اس جگہ سے سامنے سے دیواریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب ہم محاصرے پر ہوں گے تو لاطینیوں کی طرف سے بازنطین سے مدد کیے جانے کے امکان کی بندش کا انحصار ایک بہادر پر ہے، ہماری بحریہ کے سربراہ سلیمان پاشا۔ انہیں بالتائی اغلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے، سلطان بالتائی اغلو سلیمان پاشا کی ظاہری اہمیت کو ہم جانتے ہیں۔ کل وہ آپ کے بلائے بغیر آپ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس جو معلومات ہے وہ ریزو کے بارے میں ہے۔ تو سلطان پوچھتے ہیں، سلیمان پاشا کا ریزو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے، آپ کے والد مرحوم سلطان مراد خان تخت نشین ہوئے تو یہ باہر نکلا اور صبح گرب میں چلا گیا۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں سلیمان اور ریزو کے بچپن کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ جانیسری فوج میں شمولیت کے لیے ان کے قد ناپے جا رہے ہوتے ہیں۔ جاندارلی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، وہ جانیسری میں بھرتی کا وقت تھا اور اس وقت جانیسری کے سربراہ شاہین آغا تھے، ایک نامور استاد۔ اس نامور استاد نے مفتوحہ علاقوں میں طویل تحقیقات کی اور خاص طور پر بلغاریہ کے صوبے پر چھاپوں میں سے اس نے ایک لاطینی بچے کو بھرتی کیا جو اس علاقے میں رہتا تھا۔ جسمانی طور پر مکمل صحتیاب پائے جانے کے بعد وہ بچہ یعنی کہ سلیمان آگے بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو سلیمان کے ساتھ تھا اسے روک لیا جاتا ہے، جو پیچھے سے مسلسل 0-0 پکار رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جانیسری فوج میں وہ منتخب نہیں ہو پاتا۔ اس منظر کے ساتھ ساتھ جاندارلی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جیرو نامی وہ بچہ جانیسری فوج میں شامل ہو گیا۔ حاجی بکتاش کی روایات کے مطابق اس نے اسلام قبول کر لیا اور ترک بننے کے بعد نالیہان جہاں میرے اجداد کی پیدائش ہوئی وہاں آباد ہو گیا۔ اس کا نام میں نے رکھا، ہماری روایات بابرکت ہوں اس لیے اس کا نام سلیمان دیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان نے ترقی کر لی، نڈر بہادر بننا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والوں پہ کلہاڑے سے حملہ کرتا۔ ساتھ ساتھ ہمیں بچپن سے ہی سلیمان کی بہادری کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جب وہ جنگل میں مظلوم لوگوں کو بچانے کے لیے حملہ کر دیتا ہے۔ وہ کلہاڑے سے ان ڈاکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ جاندارلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اس طرح وہ جلد ہی بالتی اغلو بن گیا۔ اس نے اپنی شہرت خود کمائی۔ ہماری بحریہ کی سربراہی کرنے والے بالتی اغلو سلیمان کا بچپن یہ ہے میرے سلطان۔ زگنوز پاشا دوسرے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ ریزو کے بارے میں۔ تو جاندارلی کہتا ہے، وہ لڑکا جو سلیمان سے 2 سال چھوٹا تھا وہ بھی وینس کے قزاقوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ جیرو بڑا ہوا اور بالتی اغلو سلیمان پاشا بن گیا، اور ریزو بڑا ہوا تو وینس کا امیر الویز بن گیا۔ جاندارلی کی ان کے بارے میں بچپن سے لے کر جوانی تک کی کہانیاں سنتے سنتے سلطان اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جاندارلی مدعے پہ آؤ، انجام پہ آؤ، اب کون کیا ہے اور کہاں پہ ہے یہ بتاؤ۔ تو جاندارلی کہتا ہے، ریزو نامی وینس کے اس کافر کو جب پتا چلا کہ بالتی اغلو سلیمان پاشا کا بھائی ہے تو وہ تجارتی راستوں میں ہمیں آسانیاں مہیا کر رہا ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو قزاقوں کے گروہ کو ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچی ہوگی۔ جواب میں جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان بالکل ایسا ہی ہے، اس گروہ کے کچھ لوگ اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جاندارلی کہتا ہے، پریشان نہ ہوں، میں نے سلیمان اغلو کو اس کے بھائی ریزو کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات بھیجی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خبر پہنچانے والا میں ہوں۔ سلیمان پاشا نے فوری پیش قدمی کی ہے۔ وہ ایک رات بسم اللہ پڑھ کر اپنے جانبازوں کے ساتھ قزاقوں کا پیچھا کرنے میں لگ گیا اور ان کے ٹھکانے میں جا گھسا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب رات کے وقت سلیمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قزاقوں کے جہاز پر حملہ کر دیا تھا اور خاموشی کے ساتھ انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہی چلا گیا تھا۔ جاندارلی مزید کہتا ہے، وہ ڈاکوں کے لیے موت کا فرمان بن گیا اور سب کو مارنے کے بعد وہ اپنے بھائی کی تلاش میں لگ گیا، اور آخرکار وہ جہاز کے تہ خانے میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا بھائی کافی تکلیف میں تھا اور سلیمان کو دیکھ کر اس نے تکلیف میں کراہتے ہوئے کہا تھا، میں امید کھونے کے دہانے پر تھا بھائی، مگر آخرکار آپ آ پہنچے۔ تو سلیمان نے کہا تھا، میں نے دیر کر دی بھائی، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے بھائی کو اٹھا کر اوپر آتا ہے، جہاں پہ سلیمان کے ساتھیوں نے ایک ڈاکو کو پکڑا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکو سلیمان سے التجا کرتا ہے، مگر سلیمان ریزو کو دیکھتے ساتھ ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریزو بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ سارے مناظر کو بیان کرنے کے بعد جاندارلی کہتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ بالتی اغلو سلیمان پاشا نے اپنے بھائی ریزو کو بچا لیا اور ریزو بھی سب کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی کی سرپرستی میں آ گیا۔ یہ سن کر زگنوز پاشا کہتے ہیں، خلیل پاشا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو جاندارلی کہتا ہے، کیونکہ ہوشیار ہونے کی وجہ سے زیر زمین نظر نہ آنے والی چیزوں کو صرف ماہیتی اعتبار سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ زگنوز پاشا جب سے ہمارے محاصرے کے اقدامات شروع ہوئے ہیں، قسطنطینوس یہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اناج کا قحط ہے اور اس لیے وہ ریزو کو قائل کرنے کے لیے طویل عرصے سے محنت کر رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، تو تم نے اسے روکنے کے لیے ریزو کے لیے ایک کھیل ترتیب دیا ہاں؟ تو جاندارلی کہتا ہے، صرف رکاوٹ بننا چاہتا تو ریزو کو مار ڈالتا، میں نے اسے استعمال کیا۔ اب اگر ریزو کا اناج بارود نکلے تو،
اور اگر وہ دھماکہ خیز مواد شہر کی دیواروں کو چیر دے تو یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی مسکرا دیتا ہے اور اس کا منصوبہ سنتے سنتے سلطان بھی ہڑبڑا جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جاندارلی؟ تم نے سلیمان پاشا کو علی الاعلان دھوکہ دیا، ریزو کو راضی کرنے کے لیے اتنی چالوں کی کیا ضرورت تھی؟ جواباً جاندارلی کہتا ہے یہ جنگ ایک چال اور صبر کا نام ہے جو ہم نے اپنے عظیم اسلاف سے سیکھا ہے، اور میرے سلطان میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس فتح میں میرے ساتھ آنے کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کیا ہے، اور میں جس بھی جنگ میں کودا ہوں اسے نہ ہارنے والا جاندارلی ہوں۔ میرے جنگی اصول یہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو سلیمان پاشا کو مکمل سچائی بتا سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں اناج کا قحط ہوتا ہے اور بازنطینی فوجی عام لوگوں سے اناج چھین رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شہنشاہ کا مشیر آگے بڑھتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھتا ہے۔ لوگ اپنا اناج بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں اور مزاحمت کرنے والوں پر فوج ظلم کرتے ہی چلی جاتی ہے۔ لوگ اناج کھینچنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو ایک بازنطینی سپاہی کہتا ہے تمہارا سامان اب بھی تمہارے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شہنشاہ جنگ کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کہتا ہے قسطنطینوس ایک پاگل ہے، کوئی بھی محاصرہ نہیں ہوگا اور اس پاگل کے خوف کی وجہ سے ہمارا اناج گودام میں گل سڑ جائے گا۔ لوگوں کی مزاحمت پر سپاہی ان پر تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ کا مشیر سپاہیوں سے کہتا ہے تم سپاہی ہو یا ڈاکو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب میں ایک سپاہی سے نہ پہچانتے ہوئے کہتا ہے مداخلت نہ کرو بوڑھے۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے منہ بند کرو سرسام سپاہی، یہ پلیتانو شہنشاہ کا استاد ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ پلیتانو غصے سے کہتا ہے بس، اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہونے والی ریاست کو تاریخ نے کبھی لکھا ہے نہ لکھے گی، انہیں ان کا سامان واپس دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ آگے بڑھ کر اپنا سامان اٹھاتے ہیں تو پلیتانو مزید کہتا ہے ریاست کے ختم ہونے کے بعد غلام بننے والی قوم بھی کبھی تاریخ میں نہیں لکھی جاتی۔ ترکوں کا خطرہ جتنا تم سوچ رہے ہو اتنا دور نہیں ہے، تقسیم ہو جانے والی چیز بہت آسانی سے نگلی جا سکتی ہے، تو اس لیے آپس میں